میرا شوہر رات کو ڈیوٹی پر چلا جاتا تو میری نند میرے پاس سو جاتی تھی۔ جیسے ہی اندھیرا ہوتا مجھے کمبل میں کچھ برف جیسا ٹھنڈا محسوس ہوتا۔ ایک رات فون کی ٹارچ جلائی، میری تو دنیا ہی گھوم گئی۔ میری نند تو میرا نام نازیہ ہے، میرا تعلق مالاکنڈ سے ہے۔ مجھے میرے ماموں نے گود لیا تھا، انہوں نے ہی پالا۔ میرے والدین میرے بچپن میں ہی ایک اور ایکسیڈنٹ میں چل بسے تھے۔ میرے ماموں کا بیٹا سعید جو ایک فیکٹری کا مالک ہے، اور اس نے یہ کام ایک چھوٹی سی دکان سے شروع کیا جو بڑھتے بڑھتے ہزاروں لوگوں کی روزی کا ذریعہ بن گیا۔ اس میں میرے کزن کی دن رات کی محنت ہے۔ میرے کزن میرے ماموں کو لے کے جب نئے گھر آیا تو میرے ماموں سے کہا اندر آ جائیں۔ میرے ماموں جنہوں نے ساری زندگی کرائے کے مکان میں گزاری تھی، اتنا بڑا گھر دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ اپنے ہاتھ کو اپنے بیٹے کے ہاتھ میں تھماتے وہ بمشکل اپنی چھڑی سنبھالتے گاڑی سے باہر نکلے۔ میرے کزن میرے ماموں کا ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ ماموں بہت خوشی سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ وہ پہلی دفعہ اتنا بڑا گھر دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد میرے کزن انہیں فیکٹری لے گئے۔ میرے کزن کو اپنے والد سے عشق کی حد تک لگاؤ تھا۔ کہتا جو کچھ میرے پاس ہے میرے والد کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ فیکٹری میں داخل ہوتے ہی گارڈز ان کے پیچھے آئے۔ ماموں نے پیچھے مڑ کر انہیں دیکھا اور مسکرائے۔ میرے کزن کہتے ہیں مجھے لگتا کہیں میرے والد گر نہ جائیں۔ میں نے ان کو اپنے حصار میں لے لیا اور کہا ابا جی آگے دیکھ کر چلیں، اور ساتھ لیے لفٹ کی طرف بڑھا۔ میں حیرانی بھری نظروں سے میرے ماموں نے میرے کزن کو دیکھا اور بولے سیڑھیاں چڑھ سکتا ہوں میں پتر، کیوں تو اس بند کمرے میں لے آیا ہے؟ میرا تو دم گھٹتا ہے اس میں۔ میرے کزن نے کس کر اپنے والد کا بازو پکڑ لیا تو ماموں نے مسکرا کر دیکھا اور بولے اللہ سب کو تم جیسا بیٹا دے، کتنی محنت کی ہے تو نے، میں جانتا ہوں بہت مشکل دن دیکھے ہیں ہم نے، بس پتر ایک بات یاد رکھنا، کبھی جو ہے اس پہ غرور مت کرنا۔ ان دنوں میرے ماموں بہت بیمار رہتے تھے، لیکن اپنے بیٹے سے کہتے تھے کہ مجھے اپنے ساتھ ہی لے کر چلو، میں تمہارے ساتھ ہی دن گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ منع بھی کرتا، ماموں بچوں کی طرح ضد کرتے، اس لیے میرا کزن انہیں ساتھ ہی لے جاتا۔ ایک دن دفتر میں ایک لڑکی جاب کے لیے آئی، اس نے بتایا کہ اس کا نام جیا ہے۔ ماموں نے غصے سے اس فیشنیبل لڑکی کو دیکھا تھا، مسکرا کر میرے ماموں کی طرف بڑھی اور سر جھکا دیا۔ ماموں نے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دی، لیکن ماموں کہتے تھے مجھے وہ لڑکی ایک آنکھ بھی اچھی نہیں لگی تھی، انہیں ایسی ماڈرن لڑکیوں سے خار تھی۔ وہ لڑکی میرے کزن کے دفتر میں کام کرنے لگی۔ ایک دن دفتر میں جب ماموں بھی بیٹھے تھے، وہ آئی اور بولی سر یہ ان فائلز پر آپ کے سائن چاہیے ہیں۔ میرے کزن نے کہا ٹیبل پر رکھو میں کرتا ہوں، اور یہ فائل دیکھو یہاں پر کچھ پرابلمز ہیں، ان کو ٹھیک کرو، کسی کام سے جانا ہے تو تم مینج کروا لینا۔ فائل کھول کر جیا کو سنبھالنے لگا تو ماموں کہتے ہیں مجھے غصہ آ گیا۔ جب وہ لڑکی چلی گئی تو میرے کزن سے کہتے ہیں میاں کوئی مرد کیوں نہیں رکھ لیتے اس کام کے لیے، یہ سنہری تتلیاں مجھے تمہارے آگے پیچھے پھرتی اچھی نہیں لگتی۔ میرا کزن ہنسنے لگا اور بولا ابا جی فکر نہ کرو، انسان خود اچھا ہو تو پریشانی کیسی؟ دادا کی طرف متوجہ ہوا تو ان کا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گیا، پوچھا ابا کیا ہوا؟ اپنے والد کی طرف بڑھا تو دیکھا ان کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ وہ حیرت زدہ سا تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور ان کی کرسی کھینچ کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ میرا کزن کہتا ہے اس دن میں سمجھ گیا تھا میرے والد میری غلطی کو بھولے نہیں تھے، میں جتنا بھی کامیاب تھا جو بھی کر لیتا، لیکن وہ میری ایک غلطی کی وجہ سے مجھ پر شک کر رہے تھے۔ یہ میرا کزن میرا شوہر جنید ہے، آئیں آپ کو اپنی کہانی سناتی ہوں۔ میرا ٹینشن کے مارے برا حال ہو رہا تھا، ادھر سے ادھر چکر لگا کر تھک گئی۔ میرے دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ کہیں جنید کسی غلط کام میں تو نہیں پڑ گیا، کہیں اس نے کسی اور سے شادی تو نہیں کر لی۔ میں جنید سے محبت کرتی تھی اور ڈرتی تھی کہیں کچھ برا نہ ہو جائے۔ آخر کار میرے دماغ میں ایک ترکیب سوجی، میں اپنے ماموں کے کمرے میں آئی اور انہیں کہا معلوم کرے جنید نے کہیں کسی اور جگہ کوئی رشتہ تو نہیں بنا رکھا۔ میرے ماموں ہنسنے لگے، وہ بچپن سے ہی میری عادت کو جانتے تھے، میں جنید کے معاملے میں ایسی ہی تھی، بہت زیادہ حساس۔ یہ بات ہم دونوں ہی جانتے تھے کہ نازیہ اور جنید ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، میں اپنے ماموں کے بھروسے بھی نہیں رہتی تھی۔
میں نے اپنی سہیلی کو کال کی، اسے بلوایا کہ جنید 2 دن سے گھر نہیں آیا، ہمیں اسے ڈھونڈنا ہے، پتہ کرنا ہے۔ اصل میں تو جنید کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی، مجھے لگتا تھا کسی لڑکی کے ساتھ اس کا چکر ہے۔ سہیلی آ گئی تھی، میں نے کہا اچھا رکو میں چادر لے کر آئی۔ میں خود کو بڑی سی چادر میں چھپا کے رکھتی تھی، مجھے اچھا لگتا تھا خود کو اس طرح سے ڈھانپ کر رکھنا۔ جنید نے کئی بار اس بات پر مذاق بھی اڑایا کہ تم کیا یہ اتنی بڑی چادر لے لیتی ہو، لیکن میرے لیے یہی بہت تھا کہ میرے اور ماموں کے خیالات ملتے تھے۔ میں نے رکشے والے کو ایک جگہ کا ایڈریس بتایا، جنید کے موبائل پر میسج کیا کہاں ہو، اس نے کہا وہ ایک کام سے کہیں گیا تھا، ابھی تک وہیں تھا۔ آدھے پونے گھنٹے کے بعد رکشہ رکا جہاں میں نے بتایا تھا، میں نیچے اتری، سامنے کھڑے لڑکے نے مجھے دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ تمہیں بھی شرم نہیں آتی اسے یہاں لاتے ہوئے؟ اب اگر کسی کو خبر ہوئی تو جنید یہاں تھا یا میں اس کے پیچھے آئی تو یاد رکھنا تمہیں کتوں کی خوراک بنا دوں گی۔ وہ لڑکا ہنستا رہا جیسے اس نے میری بات کو مذاق سمجھا ہو۔ میں نے اسے پھر سے تاکید کی کہ کسی کو خبر نہ ہو ہمارے یہاں آنے کی بارے میں، اور اپنی سہیلی کو کہا تم رکو میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، کہہ کر اندر کی طرف بڑھی۔ سامنے ہی جنید مل گیا تھا، مجھے وہاں دیکھ کر جنید بری طرح ٹھٹکا، کہنے لگا نازو تم یہاں کیسے؟ تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ میرے پیچھے مت آیا کرو، تمہیں اثر نہیں ہوتا؟ اگر ایسے کرو گی تو میں شادی سے انکار کر دوں گا، یاد رکھنا تم۔ میری موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جنید کے دل کو کچھ ہوا تھا، شاید اسے یہی لگا کہ میں تو اس کی خاطر ہی گھر سے اتنی دور اس کے پیچھے آئی تھی۔ میں نے کہا مجھے کچھ کام تھا اس لیے آئی ہوں۔ میں نے جنید کو سائیڈ پہ کر کے اندر گھسی اور اوپر والے فلور کی طرف بڑھی۔ جنید نے جلدی سے موبائل نکال کر باہر لڑکے کو کال ملائی اور اندر آنے کا کہا۔ وہ لڑکا میرا بھائی تھا جسے جنید اپنے ایسے کاموں میں ساتھ گھسیٹ لیتا تھا۔ جنید نے اسے کہا کسی طرح معاملہ سنبھال، اسے خود ڈر لگ رہا تھا کہ اگر ابا کو پتہ چل گیا تو بہت برا ہوگا۔ جنید نے کچھ کہنا چاہا لیکن میں اس کی سائڈ سے ہوتی نکلتی چلی گئی اور پیچھے جنید بے بسی سے کھڑا رہ گیا۔ جیسے ہی گھر کا دروازہ کھول کر نیچے آئی تو سامنے ہی کرسی پر اپنے ماموں کو بے ہوش پایا۔ میں چیختے ہوئے آگے بڑھی، یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ جنید کی جاسوسی میں اپنے ماموں کو اکیلا چھوڑ گئی تھی، جانتی تھی کہ ان کی طبیعت بہت خراب تھی۔ تبھی پیچھے سے کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچا، میری چیخ نکل گئی۔ جنید نے میرے دونوں ہاتھوں کی کلائیاں جکڑ کر دیوار سے لگا دیں اور بولا کہ اگر ابا کو کچھ ہوا تو ایسا سبق سکھاؤں گا، یاد رکھو گی۔ میں خوف زدہ سی اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میں کبھی بھی ماموں سے پوچھے بغیر گھر سے نہیں نکلی تھی، لیکن جنید کے معاملے میں ایسے ہی جلد باز تھی۔ ہم بچپن کے ساتھی تھے، میرا جنون تھا وہ شخص۔ میں تپتی دوپہر میں اس کے لیے منت مانگ کر دھوپ میں کھڑی رہتی تھی، کبھی اس کا رزلٹ آنا ہوتا یا کبھی اس کی نوکری کا مسئلہ ہوتا، میں ایسے ہی اس کے لیے منتیں مانگتی تھی۔ سارا خاندان جانتا تھا کہ جنید میرے لیے کیا ہے۔ میرے ماموں کو ہوش آ گیا تھا، انہوں نے بتایا کہ نازو کی غلطی نہیں ہے۔ انہوں نے جنید سے بھی کہا کہ وہ نازو کو کچھ نہ کہے۔ جنید میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دوسرے کمرے میں لے آیا اور بولا کہ چلو روز روز کا جھگڑا ختم کر لیتے ہیں۔ میں نے حیرانی سے جنید کو دیکھا جس کی آنکھوں کی چمک سے میں شرما گئی اور سر کو ہاں میں ہلا دیا۔ جنید نے ہنستے ہوئے کہا تم پاگل ہو، ویسے جس دن میں نے تمہیں چھوڑ کر کسی اور کو دیکھا تمہیں پتہ بھی نہیں چلنا، ساری جاسوسی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ میں نے اپنے ہاتھ چھڑوائے اور بولی تو ٹھیک ہے جاؤ پہلے زمانہ دیکھ لو، میں یہی ہوں۔ جنید ہنسنے لگا اور کہنے لگا مجھے ضرورت نہیں کسی اور کو دیکھنے کی۔ میں نے گور کر اسے دیکھا اور بولی تو اس دن اس طوائف کے کوٹھے پر کون سی سلامی دینے گئے تھے؟ میں ماموں کو بتا دوں گی، دیکھ لینا۔ جنید نے کہا میں جانتا ہوں تم ابا کو کبھی بھی نہیں بتاؤ گی۔ جنید کو پتا تھا، اس لیے وہ میری اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ میں اس کی غلطیاں معاف کر دیا کرتی تھی، ہمیشہ اسے میں ہی تھی جو مانو سے بچاتی تھی۔ اس دن مہندی کا فنکشن تھا، اس دن سے اب تک جنید کی مجھ سے بات نہیں ہوئی تھی، میں بری طرح سے نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ ویسے بھی اپنے فیکٹری کے معاملات میں الجھا ہوا تھا اور اسی وجہ سے گھر پر کم نظر آتا تھا۔ ماموں میرے پاس آئے اور بولے آج تو میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے۔ میں نے نم آنکھوں سے مسکرا کر ان کی محبت کو دیکھا تھا۔ مجھے ماموں سے بہت محبت تھی لیکن مجھے جنید کے لیے بہت دکھ ہوتا تھا۔ اچھا بھلا سمجھدار انسان تھا لیکن برے دوستوں کی صحبت نے اسے بگاڑ دیا تھا۔
وہ 30 سال کا ہو گیا تھا لیکن ابھی بھی حرکتیں بچوں جیسی تھیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ ماموں کو جنید کے بارے میں سب بتا دوں، لیکن پھر خیال آتا وہ دل کے مریض ہیں، اور جنید کے مزاج کو دیکھ کر چپ ہو جاتی کہ جانتی تھی کہ اگر غلطی سے بھی ایسی بات منہ سے نکلی تو جنید میرے ہی خلاف ہو جاتا۔ جنید کی غیر موجودگی سب نے محسوس کی تھی، لیکن ماموں نے اس کی طبیعت خرابی کا بہانہ کر دیا تھا۔ آج بارات کا دن تھا، صبح سے سب تیاری میں مصروف تھے۔ آخر کار فنکشن کا ٹائم بھی آ پہنچا۔ میں پارلر سے تیار ہوئی تھی، میں بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن جس کے لیے تیار ہوئی تھی سب لوگ باتیں کر رہے تھے کہ دولہا بھاگ گیا۔ جنید کا صبح سے کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا۔ سارے گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ خاندان والے طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا جنید اس لڑکی سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کے والد اسے مجبور کیا تھا، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ لڑکی کا ایک ہی مسئلہ ہے، اسے کئی بار ایک طوائف کے کوٹھے سے نکلتے دیکھا گیا۔ میں رو رہی تھی، کیسے سب کو بتاتی کہ یہ سب جھوٹ تھا۔ جنید نے خود مجھ سے شادی کا کہا تھا۔ شام ہو گئی تھی اور پھر رات ڈل گئی تھی، جنید نہیں آیا تھا۔ مہمان چلے گئے تھے، میں اور ماموں برآمدے میں بیٹھے تھے۔ میرا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ جب میرا بھائی جنید کو لیے گھر میں داخل ہوا، زیادہ شراب پینے کی وجہ سے جنید کے پاؤں اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ماموں نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا اور بولے، جاہل انسان، کہاں تھے تم؟ اس بدقسمت کا کیا قصور تھا جو صبح سے تیری راہ دیکھ رہی تھی، اور باپ کی عزت کا جنازہ نکال کے تجھے کیا ملا؟ سارے خاندان میں باتیں ہو رہی ہیں اور تو اب آیا ہے جب سب کچھ برباد ہو گیا۔ میرے بھائی نے کہا کہ ماموں کس سے کہہ رہے ہیں، یہ اپنے ہوش میں نہیں۔ جنید اب کہہ رہا تھا، مجھے کیا پتا یہ میرا انتظار کرتی بھی ہے یا نہیں، یا تو مجھ سے نفرت کرتی ہے، اس نے تو مجھے استعمال کیا ہے۔ کل ہی تو مجھ سے زمین کے کاغذات مانگ رہی تھی، اور یہ تھی میری زندگی کی وہ بدقسمت گھڑی جس نے مجھے میری نظروں میں گرا دیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا میرا مذاق میرے گلے پڑ جائے گا اور وہ اس بات کو اتنا سیریس لے جائے گا۔ ماموں میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا، ماموں میں نے تو صرف مذاق کیا تھا کہ جائیداد میرے نام کر دو۔ اس نے سیریس لے لیا اس بات کو، یہ مجھ سے بات تو کرتا۔ ماموں اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تھے، ان کا سر جھک گیا تھا۔ اچانک ہی ان کی طبیعت بگڑ گئی اور میرا بھائی انہیں لے کر ہاسپٹل گئے۔ جنید کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ ساتھ آتا۔ ماموں ساری رات ہسپتال رہے اور رات مجھ پر بہت بھاری تھی۔ میں رو رو کر اپنے ماموں کی زندگی کی دعائیں مانگتی رہی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر ماموں کو کچھ ہو گیا تو میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکوں گی۔ ہم دونوں ہی پاگل تھے، محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے، لیکن نبھانی نہیں آ رہی تھی۔ ہماری بے وقوفی کی وجہ سے ہمارا اتنا پیارا رشتہ مصیبت اور تکلیف میں تھا، اور اسی لمحے میں نے خود کو سزا دینے کا سوچا۔ ماموں اگلے دن گھر واپس آ گئے تھے۔ جنید سے بول چال بند تھا، وہ بار بار معافی مانگ رہا تھا کیونکہ دوستوں کی باتوں میں آ گیا اور اتنی شراب پی اور پھر کوٹھے پر چلا گیا۔ اس نے اسے آنے نہیں دیا۔ سیما وہی طواف تھی جس سے جنید پہلے ہی ملنے جاتا تھا۔ ماموں نے غصے سے جنید کو دیکھا اور بولے، اب کیا ارادہ ہے؟ جنید نے کہا، جیسے آپ کہیں۔ ماموں نے کہا کہ اب تمہارا نازو سے نکاح نہیں ہو سکتا، جتنا ذلیل تم کروا چکے مجھے خاندان میں، اب اس کے بعد یہ تو ممکن نہیں۔ مجھے پوچھا تو کیا چاہتی ہے؟ میں نے کہا، ماموں میں بھی ایسے شخص سے شادی نہیں کر سکتی جو مجھے سمجھتا نہیں، اور عین شادی کے دن مجھے سب کے سامنے سوالیہ نشان بنا گیا تھا۔ جنید نے بہت منتیں کی، لیکن محبت ایک بار ہی دستک دیتی ہے۔ میں نے بھی اس بار دروازہ نہ کھولنے کی قسم کھا لی تھی۔ پھر جنید کی لاکھ منتوں کے بعد بھی میں نے شادی سے انکار کر دیا، اور ماموں نے میری شادی اپنے دوست کے بیٹے سے کر دی، اور میں لاہور آ گئی۔ میری ساس ایک نرم مزاج خاتون تھی، ایک نند تھی اور ایک دیور تھا جو کراچی میں پڑھتا تھا۔ میری نند روایتی نند ثابت ہوئی تھی، اسے مجھ سے اللہ واسطے کا بیر تھا، ہر وقت مجھ سے الجھتی رہتی، ہر کام میں نقص نکالتی۔ میں نے ماموں کے گھر راج کیا تھا، لیکن یہاں نوکروں کی طرح رہ رہی تھی۔ سب کھانا کھا لیتے، مجھے بعد میں کھانے کی اجازت ملتی، پکاتی میں، لیکن اتنا حکم نہیں تھا کہ خود سے سالن پلیٹ میں نکال لوں۔
شوہر سے کچھ کہتی تو کہتا خود کو اس قابل بناؤ، سب تمہاری عزت کریں۔ میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا، سارا دن کولو کے بیل کی طرح کام کرتی رہتی۔ شوہر گھر آتا تو میرے سسرال والے اس سے بات کرنے کا موقع بھی نہ دیتے۔ کچھ دنوں سے ایک عجیب بات دیکھ رہی تھی۔ ایک بوڑھی عورت مانگنے چلی آتی۔ ایک دن ترس کھا کر نند نے اسے نوکرانی کے طور پر رکھ لیا۔ وہ سارے گھر کے کام بھاگ بھاگ کر کرتی تھی۔ میں نے شکر کیا چلو اسی بہانے مجھے گھر کے کاموں سے جان تو چھوٹ گئی۔ اب میں اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ میں نے غور کیا جیسے ہی رات ہوتی نند اس نوکرانی کو اپنے کمرے میں لے جاتی، لیکن نند کے کمرے سے روز رات آدھی رات تک نند کی باتوں کی آوازیں آتی تھیں۔ میں بڑی حیران تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ کچھ دن بعد ایسا ہوا جیسے میری نند جو مجھ پر شک ہو گیا تھا۔ جیسے ہی میں اس کی جاسوسی کرتی ہوں وہ مجھ سے دور دور رہنے لگی۔ وہ عورت جو کام کرنے آتی تھی اس نے مجھے کہا کہ تمہاری نند کی کہیں شادی کر دوں۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی تو اس نے کہا کچھ دنوں تک میرا ایک دوست کہ جیسے ہی آتا ہے اس کے گھر والوں سے بات کروں گا۔ وہ دبئی میں ہے اور اگلے ماہ آ جائے گا۔ میری نند کو لگا کہ میں اس سے جان چھڑوانے کے لیے اس کی شادی کروانا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھ سے بول چال بند کر دیا اور میری ساس سے بھی کہا کہ بھابی تو مجھے یہاں سے نکالنا چاہتی ہے۔ میں نے بہت سمجھایا لیکن وہ ماں بیٹی میرے خلاف ہو گئی۔ انہی دنوں میرے شوہر کی نائٹ ڈیوٹی ہو گئی۔ وہ اب دن میں 10 بجے کے قریب گھر آتا اور رات 10 بجے سے پہلے چلا جاتا تھا۔ اس نے اپنی بہن سے کہا نازو کو اکیلے ڈر لگتا ہے، تم ایسا کرنا اس کے کمرے میں سو جایا کرو۔ اب کیسے ہی میرا شوہر ڈیوٹی پر جاتا وہ میرے کمرے میں آ جاتی اور آتے ہی لائٹ بند کر دیتی، کہتی کہ روشنی میں مجھے نیند نہیں آتی۔ آدھی رومال جس کے مجھے برف جیسا ٹھنڈا محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے موبائل کی لائٹ جلائی اور دیکھا تو حیران رہ گئی۔ میرے نند نے ابھی میرے پاؤں کو ہاتھ ہی لگایا تھا کہ یکدم میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا جو برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ وہ یوں ریئیکٹ کر رہی تھی جیسے وہ لڑکا ہو۔ اس نے جیسے ہی میرے سر سے دوپٹہ اتارا تو شرمندگی سے نظریں جھکا لیں۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ ایسا گھٹیا مذاق تھا۔ میری نند میرے پیروں میں گر گئی اور بولی کہ تم کسی سے مت کہنا، تم مجھ سے دوستی کر لو، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گی۔ میں سر پکڑے بیٹھی تھی۔ میری نند نے مجھے بتایا کہ وہ ہے تو لڑکی لیکن اسے لڑکوں جیسے احساسات آتے ہیں، اسے لڑکیوں سے کشش محسوس ہوتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کسی ماہر نفسیات سے رجوع کرے۔ اس نے کہا کہ ماہر نفسیات مجھے نہیں سمجھ سکتے بلکہ ہمارے خاندان کی بے عزتی ہوگی۔ سب مجھے خواجہ سرا سمجھتے ہیں لیکن میں خواجہ سرا نہیں ہوں۔ میرے دماغ میں مسئلہ ہے، میرے احساسات مجھے ذلیل کرواتے ہیں۔ میں خود بہت پریشان تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ ایک لڑکی لڑکوں جیسی باتیں کر رہی تھی، پھر اس نے میرے سامنے سگریٹ نکالی اور سلگا لی۔ وہ ایسے سگریٹ پی رہی تھی جیسے مرد پیتے ہیں۔ میں نے حیرت اور دکھ سے اسے دیکھا۔ اس میں اس کا قصور تھا یا نہیں؟ میرے لیے وہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلے دن اس نے پھر مجھے کہا کہ میں یہ بات کسی سے نہ کہوں، لیکن میں نے سب گھر والوں کو سب کچھ بتا دیا، اور شاید یہی میری دوسری غلطی تھی جو سعد مجھ سے کبھی لڑائی نہیں کی تھی۔ اس نے مجھے دھکے دینے شروع کر دیے کہ میں اس کی بیٹی پر الزام لگا رہی ہوں، اسے خواجہ سرا کہہ رہی ہوں۔ میں نے بہت سمجھایا کہ وہ خواجہ سرا نہیں ہے، اسے نفسیاتی مسئلہ ہے، لیکن میرے شوہر نے میرے ساس کے ساتھ مل کر مجھے ہی مارنا شروع کر دیا اور کہا کہ میں شروع سے ہی اس کی بہن سے نفرت کرتی تھی، اس لیے یہ سب کیا۔ اور غضب یہ ہوا تھا کہ محلے کی عورتیں اور مرد اکٹھے ہو گئے تھے، اس لیے اپنی عزت بچانے کے لیے اور اس راز کو راز رکھنے کے لیے مجھے طلاق دے دی اور کہا کہ میں اس کی بہن کو ورغلاتی رہی۔ میرے اور مردوں سے تعلقات تھے، میں اس کی بہن کو بھی اور لڑکوں سے بات کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ میں پرانے لاہور تک سفر کر کے پہنچی، پیسے نہیں تھے، گاڑی والوں نے مجھے وہیں اتار دیا۔ میں فٹ پاتھ پر بیٹھی روتی رہی۔ زندگی عجیب دوراہے پر لے آئی تھی، واپسی ممکن نہیں تھی اور آگے میں جا نہیں سکتی تھی۔ تبھی ایک گاڑی میرے قریب آ کر رکی اور پتہ نہیں کیسے میں بے ہوش ہوئی اور کیسے وہ لوگ مجھے اغوا کر کر لے گئے۔ وہاں پر کچھ اور لڑکیاں بھی تھیں، میں روتی رہی، ان کی منتیں کرتی رہی مجھے چھوڑ دو، لیکن انہیں رحم نہیں آ رہا تھا۔ ایک لڑکی نے مجھے بتایا کہ یہ لوگ لڑکیوں کی اسمگلنگ کرتے ہیں۔
اور بہت جلد ہمیں یہاں سے نکال لیں گے۔ مجھے یقین نہیں تھا۔ میں نے سوچا وہ صرف ہمیں دلاسا دینے کے لیے یہ کہہ رہی ہے۔ اگلے دن ہمیں کمرے سے نکالا گیا، نئے کپڑے دیے گئے اور ہمیں تیار ہونے کا کہا گیا۔ ایک عورت نے ہمیں تیار کیا اور رات کو گاڑی میں ایک جگہ لے آئے۔ یہ جگہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ اسی طوائف کا کوٹھا تھا جہاں پر 2 سال پہلے میں سعید کو واپس لے جانے آئی تھی۔ میں میک اپ کے بعد اتنی بدل گئی تھی کہ اس طوائف نے مجھے نہیں پہچانا تھا۔ ہمیں الگ الگ کمروں میں بھیج دیا۔ اس لڑکی نے بتایا کہ یہاں پر کچھ لوگ لڑکیوں کو خرید لیتے ہیں۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ تبھی وہ لڑکی جو کہتی تھی ہمیں نکال لے گی، اس نے پھرتی دکھائی اور ایک گنڈے سے پسٹل چھین لیا اور مجھے کہا اس سے فون لے لو۔ سب اتنی جلدی ہوا تھا، سب دیکھتے رہ گئے۔ اس لڑکی نے ایک نمبر پر کال کی اور کچھ دیر بعد پولیس آ گئی اور اس طوائف سمیت ان گنڈوں کو بھی پکڑ کر لے گئی۔ ہم لڑکیاں بھی تھانے میں تھیں۔ وہ لڑکی خفیہ پولیس سے تھی۔ اس نے مجھے ایڈریس پوچھا اور خود گھر تک چھوڑنے آئی۔ جب میں گئی تھی تو سوچا تھا اب اس گھر میں نہیں آؤں گی، اور آج لگ رہا تھا وقت یہی چاہتا تھا کہ میں دوبارہ اسی در پر رہوں۔ مجھے دیکھتے ہی ماموں نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ جنید حیرانی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے نفرت سے منہ موڑ لیا۔ سب کچھ اس کی وجہ سے ہی تو ہوا تھا۔ نہ وہ اس دن شادی کے لیے سب کچھ کرتا اور نہ ہی آج میں اس حال میں پہنچتی۔ اس کی وجہ سے میری زندگی میں اتنی آزمائشیں آئی تھی۔ میں رونے لگی تھی۔ میری قسمت میں رونا ہی تھا۔ ماموں میرا بہت خیال رکھتے۔ ہم دیر تک ایک دوسرے سے دکھ سکھ کرتے۔ ماموں مجھ سے کئی بار معافی مانگ چکے تھے کہ ان کے فیصلے کی وجہ سے میری زندگی بھی خراب ہوئی اور جنید بھی آگے نہیں بڑھ سکا۔ جنید نے میرے جانے کے بعد خود کو اس قدر بدل لیا تھا کہ میں خود حیران تھی۔ اس کی محنت تھی جو نظر آ رہی تھی۔ اس نے کاروبار میں خود کو اتنا مصروف کر لیا کہ سر اٹھانے کی فرصت نہیں تھی۔ بہت جلد گھر بھی بدلنے والا تھا۔ میں بہت خوش تھی جنید کے لیے، لیکن میں ایک طلاق یافتہ لڑکی تھی۔ اب اس قابل نہیں سمجھتی تھی خود کو۔ میں کوشش کرتی کہ جنید سے سامنا نہ ہو۔ میں نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا۔ ایک دن میں بیٹھی اپنی سوچوں میں گم تھی جب اپنے پاس کسی کا احساس ہوا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو جنید تھا۔ میں نے پوچھا خیریت، کوئی کام تھا؟ تو کہنے لگا گھر لیا ہے، سب سے پہلے تمہیں دکھانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں کیا کروں گی دیکھ کر؟ تو کہنے لگا کہ جس کا گھر ہوگا اسے چائے پسند کر لے، بعد میں گلہ مت کرنا۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا اور کہا کہ میں اب خواب نہیں دیکھتی۔ وہ میرے پاس آیا اور بولا میں دیکھتا ہوں ایک گھر کے خواب جس میں تم میرے ساتھ ہو، جو ہمارا گھر ہوگا اگر اس خواب کو تعبیر دے دو گی۔ تو میں نے کہا جب میرے خوابوں کو نوچ کر پھینک دیے گئے تب میرا نہیں سوچا تھا، اب مجھ سے اچھے سلوک کی توقع کیوں ہے؟ میرے ہاتھ پکڑے اور میرے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتے ہوئے بولا کیونکہ میں سمجھ گیا ہوں ان لکیروں میں یہی لکھا ہے نازو جنید کی ہی ہے، اور خبردار جو تم نے اس بار کوئی حماقت کی۔ میں اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ اگلے کئی دن میں نے اس سے بات تک نہ کی۔ مجھے اس سے بہت سے گیلے تھے۔ میں کیا کرتی؟ اس کی اس ہمدردی کا، اس کی ان باتوں کا، اس کی محبت کا وہ مجھے اب لیے منا رہا تھا تاکہ ماضی کی غلطی کو سدھار سکے۔ میں اپنے ماموں کی وجہ سے مجبور تھی اس گھر میں رہنے کے لیے، کیونکہ میرے پاس تو کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ ایک دن میرے بابا کے ایک رشتہ دار آئے تو انہوں نے میرے بارے میں جب ماموں سے بات کی تو انہیں بہت افسوس ہوا سن کے۔ انہیں جاتے ہوئے میرا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا اور کہا کہ جلد وہ سادگی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ جنید کو جب پتا چلا تو اس نے بہت ہنگامہ کیا، ماموں سے بھی لڑا اور مجھے بھی کہا کہ سب اگر تم نے کچھ ایسا کیا تو میرا مرا منہ دیکھو گی۔ تم سب لوگ مجھے میری غلطیوں پر سزا دے رہے ہو، یہ میرے ساتھ زیادتی ہے۔ میں تمہاری خاطر بدلا تھا، تم سے محبت کی ہے، بہک گیا تھا لیکن لوٹا بھی تو ہوں۔ تم نے اور ابا نے مجھے سزا دینے کے لیے جو کیا میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ ماموں شرمندہ تھے کہ وہ میرے رشتے کے لیے ہاں کر چکے تھے۔ آخر ایک دن وہ میرے پاس اور بولے بیٹا نازو وہی ہوگا جس طرح تم کہو گی، میں کوئی فیصلہ تم سے پوچھے بغیر نہیں کروں گا، وہی ہوگا جو تم چاہو گی۔ میں نے کہا بہت سزا ملی ہے ہم دونوں کو ماموں، میں اب مزید اسے خود سے دور کر کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ میں گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ ماموں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا پگلی روتی کیوں ہو؟
میں فون کر کے ان لوگوں کو منع کر دیتا ہوں، لیکن تم کچھ دن اسے پھرنے دو ایسے ہی، اسے مت بتانا، میں اسے ابھی سزا دینا چاہتا ہوں۔ میں ماموں کی بات سن کر ہنس پڑی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ جنید کھانا پینا چھوڑے کمرے میں پڑا تھا، کبھی ماموں کے پاس جاتا، کبھی میرے پاس آتا، منتیں کرتا، نازو پلیز ایک موقع دے دو، تمہیں ساری عمر خوش رکھوں گا، تمہارے سارے غم چن لوں گا، جتنا تمہیں ستایا ہے اتنی ہی خوشیاں دوں گا۔ میں نے کہا تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ اس کی شکل دیکھنے والی تھی، مجھے مہندی بھی آ رہی تھی اور خوشی بھی ہو رہی تھی۔ اسے اپنے لیے اس طرح دیکھ کے اگلے دن میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور وہ اپنے کمرے میں پڑا رو رہا تھا۔ ماموں نے مجھے کہا جاؤ اس پاگل کو لے کر آؤ۔ میں باہر گئی تو وہ سر تک کمبل اوڑھے لیٹا تھا۔ میں نے آواز دی تو کہنے لگا جاؤ یہاں کیوں آئی ہو، میرے بغیر کیا رخصتی نہیں ہوگی؟ میں نے کہا کہ ہاں تمہارے بغیر رخصتی نہیں ہوگی۔ کہنے لگا کیوں؟ میرے بغیر کیوں نہیں ہو سکتی؟ تم تو میرے بغیر رہنا سیکھ گئی ہو تو رخصتی بھی ہو ہی جانی تھی۔ میں نے کہا اگر پاگل اٹھو، میں کہیں نہیں جا رہی، اور تم دلہا ہو، تمہارے بغیر رخصتی کیسے ہوگی؟ وہ حیرانی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ جب ساری بات سمجھ آئی تو پیچھے تھا اور میں اسے بھاگنے کے لیے سارے صحن میں دوڑی تھی۔ پھر ماموں کے پیچھے چھپتے ہوئے کہا ماموں اس دن سے بچائیں مجھے۔ ماموں خوش تھے ہمیں خوش دیکھ کر۔ جنید سے میری شادی ہو گئی، نیا گھر اس نے میرے نام کر دیا تھا۔ یہ گھر میری بیٹی کے آنے سے جنت بن گیا ہے۔ بہت سی تکلیفوں کے بعد بالآخر منزل بہت پیاری ہے۔ جنید کی محبت نے مجھے بہت حوصلہ دیا کہ میں ماضی بھول جاؤں، لیکن میں چاہتی تھی کہ میری کہانی سن کر آپ میں سے کوئی ایک بھی اگر کچھ سیکھ لے تو میرا سب بتانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ میری غلطی یہی تھی، جنید کو پیار سے سمجھانے کی بجائے اس کے پیچھے پہنچ جاتی تھی، لوگوں کے سامنے اس کے انسلٹ کرتی تھی۔ وہ مرد تھا، انا پہ چوٹ پڑی تھی اور میں نے مزید اس چوٹ کو کریدا۔ غلط وقت پر اس سے اس کے حصے کی جائیداد اپنے نام کروانے لگی۔ اسے لگا میں لالچی ہوں اور پھر سب کچھ الٹ گیا۔ میری التجا ہے محبت ہے تو نبھانا سیکھیں، ہمیں ایک دوسرے کو عزت دینی ہوگی، پھر ہی محبت ڈوبنے سے بچ سکتی ہے۔